صحابہ کی طرف کر دیا تو یہ حکم نازل ہوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے رخصت ہو رہے تھے اور ہجرت فرما رہے تھے تو آپ پلٹ پلٹ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ اللہ جو قرآن آپ پر نازل کر رہا ہے وہی اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو واپس مکہ میں لے کر آئے گا، وہی اللہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو واپس مکہ میں لے کر آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح فرمایا، اور مکہ کو فتح فرما کر آپ بحیثیت نبی بھی، بحیثیت حاکم بھی، بحیثیت بادشاہ بھی آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ نے اسلامی نظام کو قائم کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں حاکم بن کر، بادشاہ بن کر، سپہ سالار بن کر داخل ہو رہے، لیکن احکامات جو نازل بتائیں گے وہ سن 10 ہجری میں بتائیں گے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانات نہیں کہ بس اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، شریعت قائم ہو گئی، بس شریعت کے سارے حکم پر عمل کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تربیت کی، پھر سن 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جاہلیت کے زمانے سے رسم و رواج چلی آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسم و رواج کو سن 10 ہجری میں ختم فرمایا۔ سود کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ مکہ کب فتح ہوا؟ سن 8 ہجری میں، اور سود کے نظام کو ختم کر رہے سن 10 ہجری میں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کاروبار تھا سود کے اوپر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے دیا کرتے تھے۔ سن 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو ختم کرتا ہوں، اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیتا ہوں جسے قبیلہ بنی حذیل نے قتل کیا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہوں گے، اس پر پروفٹ کے حقدار نہیں ہوں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول جب آپ نے میرے پروفٹ کو ختم کر دیا میں اصل مال کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ مؤرخین نے، محدثین نے لکھا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی کہ پروفٹ کو بھی معاف کیا اور اصل مال کو بھی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں 500 سال تک خلافت کو رکھا۔ 500 سال تک اللہ نے خلافت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر قربانی دی کہ میں آج عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد سب لوگ اپنے سود کو ختم کر دیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ نے میرے سود کو ختم کر دیا، میرے پروفٹ کو ختم کر دیا، اللہ کے رسول میں اصل مال کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں آج جس شخص نے میرا اصل مال دینا ہے، قرض دینا ہے، میں اس سے مطالبہ نہیں کروں گا کہ میرا مال مجھے واپس کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی جو زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی ہے۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں گزارے۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر، صبر پر محنت فرمائی، اور قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، جتنی بھی آیات نازل ہوئی وہ صبر پر نازل ہوئی، اور انبیاء ما سبق کے قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے کہ یہ مشقتیں جو آپ برداشت کر رہے ہیں دین کے لیے، یہ انبیاء ما سبق نے بھی سب مشقتوں کو برداشت کیا، اور انبیاء ما سبق جتنے بھی انبیاء ما قبل میں گزرے ان تمام انبیاء کو دین کے خاطر ستایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصے سنانے کی جو سب سے اہم وجہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دین کے ایمان کو قبول کرنے کے بعد دین اور ایمان کی وجہ سے مشقتوں کو برداشت کر رہے تھے، ان کو صبر اور صبر پر انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔